Bismillahirrahmanirrahim. Yes, girls. Now please come on page number 11, chapter number 5, and passage number 1. I'm going to translate this passage. When Chips, dreaming through the hours at Mrs. Wickett's, recollected those days, he used to look down at his feet and wonder which one of it was that had performed so signal a service. When Chips, dreaming means imagining. You know that Chips was a daydreamer and night dreamer. Being an old man, he used to dream at day as well as at night. تو یہاں پر وہ بتا رہا ہے کہ جب چپس جو تھا ڈریمنگ کر رہا ہوتا تھا، یعنی کہ امیجننگ کر رہا ہوتا تھا، تصورات میں کھویا ہوتا تھا تھرو دا آرس ایٹ مسز وکٹ کے گھر میں اپنے گھنٹوں کے دوران، جب وہ یعنی اپنے ٹائم کے دوران جب وہ امیجن کر رہا ہوتا تھا. ریکلیکٹڈ دوز ڈیز، ریکلیکٹڈ مینس ہی یوز ٹو ریکال دوز ڈیز، وہ ان دنوں کو یاد کیا کرتا تھا. ہی یوز ٹو لک ڈاؤن ایٹ ہز فیٹ، اور یعنی ماضی کے دنوں کو یاد کیا کرتا تھا، اور خاص کر وہ اپنے پاؤں کو جو ہے وہ دیکھا کرتا تھا. اینڈ ونڈر مینس سرپرائزڈ، کہ وہ حیران ہوتا تھا وچ ون آف اٹ واز دیٹ ہیڈ پرفارمڈ سو سگنل اے سروس. سگنل مینس امپورٹنٹ. تو سوچا کرتا تھا، حیران ہو کو سوچتا تھا کہ اس کا کون سا ایسا پاؤں تھا جس نے اتنی اہم اس کے لیے خدمت سر انجام دی. کون سی خدمت کہ جو سلپ ہو گیا اور اس کی لیڈی کیتھرین سے ملاقات کا سبب بنا. دیٹ دا ٹریویل کاز آف سو مینی مومنٹس ہیپننگس. ٹریویل مینس معمولی سی، یہ معمولی سی بات. کاز آف سو مینی مومنٹس ہیپننگس، مومنٹس مینس امپورٹنٹ، جو کہ بہت سارے اہم واقعات. ہیپننگس مینس انسیڈنٹس. یہ معمولی سی بات ہے، اس کا سلپ ہونا، اس کے پاؤں کا جو ہے ماؤنٹین گیبل کے اوپر سلپ ہونا، اس کی زندگی میں بہت سارے اہم واقعات کی وجہ بن گیا. واز دا ون تھنگ آف وچ ڈیٹیلس evaded him, but perhaps he was too old to remember the details of this incident. ٹھیک ہے، شاید وہ اتنا بوڑھا ہو چکا تھا کہ وہ اس انسیڈنٹ کی ڈیٹیلس کو یاد نہیں رکھ پا رہا تھا. evaded means escaped. ٹھیک ہے، اس واقعے کی ڈیٹیلس تو یاد نہیں تھی. بٹ ہی re-saw the glorious hump of the gable. لیکن وہ ابھی بھی re-saw means وہ دوبارہ دیکھ سکتا تھا. glorious means majesty، اور ہمپ مینس پیک آف دا گیبل. کہتا ہے کہ وہ جو ماؤنٹین تھا، جو پہاڑ تھا گیبل، اس کی خوبصورت سی چوٹی کو ابھی بھی دوبارہ دیکھ سکتا تھا. re-saw means that he used to re-imagine the beautiful peak of the mountain gable. امیجن کر سکتا تھا، خوابوں ہی خوابوں میں، خیالوں ہی خیالوں میں تصور کر سکتا تھا. اور نیکسٹ وہ رائٹر بتا بھی رہا ہے he had never visited the Lake District since. اس وقت سے اس نے دوبارہ کبھی لیک ڈسٹرکٹ کو وزٹ بھی نہیں کیا تھا. اینڈ دا ماؤس گرے ڈیپتھس آف واسٹ واٹر انڈر دا سکریز. اور سکریز کے نیچے واسٹ واٹر کی جو خاکستری یا ماؤس گرے کلر کی گہرائیوں کو بھی دیکھ سکتا تھا. ہی کوڈ ری اسمائل دا واشڈ ایئر آفٹر ہیوی رین. تو وہ ہیوی رین کے بعد دھلی ہوئی ہوا کی خوشبو کو بھی سونگھ سکتا تھا. اینڈ ری فالو دا ریبن مینس زگ زیگ پاتھ. ٹھیک ہے، جو ٹیڑھا میڑھا راستہ ہوتا ہے. آف دا پاس آپ پیسیج کو کہہ لیں. کہتے وہ راستہ جو تھا، وہ ٹیڑھا میڑھا راستہ جو تھا اکراس ٹو دا اسٹائی ہیڈ، جو کہ اکراس مینس آن دا ادر سائڈ آف اسٹائی ہیڈ، جو کہ اسٹائی ہیڈ کے پار جو ٹیڑھا میڑھا راستہ تھا اس کے اوپر ابھی بھی امیجن کر سکتا تھا کہ وہ اس کو دوبارہ اس کے اوپر چل رہا ہے. سو کلیئرلی اٹ لنگرڈ مینس ہوورڈ. تو کہتے ہیں یہ سب باتیں they were clearly present in his mind. بہت واضح طور پر ابھی بھی اس کے ذہن میں منڈلاتی تھی، پائی جاتی تھی. that time of dizzy happiness. اور وہ وقت کیسا تھا؟ it was a time of dizzy، آپ کہہ سکتے ہیں کہ مدہوش سی خوشی کا وقت تھا. those evening strolls، اور خاص کر ایوننگ کے وقت ان کی جو واک ہوتی تھی، ٹھیک ہے، ان کی سے مراد ہے مسٹر چپس اینڈ لیڈی کیتھرین when they used to walk together by the water side. کہاں پر دونوں واک کرتے تھے؟ واٹر سائڈ، پانی کے کنارے پر. ہر کول وائس، اور اس کی خوبصورت سی آواز. اینڈ ہر گے لافٹر، اور اس کی گے مینس جوائس، خوشی کے کہکہے. وہ سب باتیں اس کو اچھی طرح سے یاد تھیں. she had been a very happy person always. اور مسٹر چپس نے جج کیا کہ وہ ہمیشہ یہ بڑی خوش رہنے والی شخص تھی.
They had both been so eager, planning a future together. Eager means desirous, ambitious. وہ دونوں بہت ہی خواہش مند تھے کہ وہ اپنے فیوچر کو پلان آؤٹ کریں. But he had rather been serious about it. لیکن مسٹر چپس جو تھا he was more serious about the future planning than Lady Catherine. Even a little odd. Odd means fearful. باقی اگر یہ کہہ دیا جائے وہ تھوڑا سا خوف زدہ بھی تھا تو یہ زیادہ صحیح ہوگا. It would be all right, of course, her coming to Brookfield. Other housemasters were married. وہ سوچا تھا اٹ وڈ بی آل رائٹ، ٹھیک ہوگا. آف کورس یقیناً ہر کمنگ ٹو بروک فیلڈ، کہ جب لیڈی کیتھرین کی شادی ہو جائے گی میرے ساتھ تو وہ بروک فیلڈ میں آئے گی، تو یہ صحیح ہے. ادر ہاؤس میسٹرز ور میرڈ، کیونکہ بیکاز ہی از ناٹ دا اونلی پرسن who is going to marry. There were some other school teachers who were married and they were residing in the residencies of the school teachers. ٹھیک ہے، جو ریزیڈینسی فیملی ریزیڈینسیز میں وہ کچھ اور ٹیچر بھی تھے جو ریزائڈ کر رہے تھے، شادی کے بعد وہیں پر رہ رہے تھے، تو اس کا آنا بھی ٹھیک ہے. اینڈ شی لائک بوائز، اور وہ لڑکوں کو بھی پسند کرتی تھی. شی ٹولڈ ہم، اس نے بتایا. اینڈ وڈ انجوائے لیونگ امنگ دیم، اور اسے لڑکوں میں رہنے میں مزہ بھی آئے گا. او چپس، آئی ایم سو گلیڈ یو آر وٹ یو آر. تو وہ چپس کو کیا ریئلائز کرواتی تھی، کہتی چپس تم جو ہو، میں اسی سے بہت خوش ہوں. جو ہو سے مراد، as I told you earlier, that Chips was not very much satisfied with his future as a teacher. ٹھیک ہے، تو he was a bit confused about his teaching career. وہ اپنے کریئر کے بارے میں بڑا کنفیوز تھا، لیکن اس کو لیڈی کیتھرین نے ریئلائز کروایا کہ میں خوش ہوں کہ تم جو بھی ہو، نہیں جو ٹیچر ہو تو تمہاری ٹیچنگ پروفیشن کی وجہ سے میں تم سے خوش ہوں. I was afraid you were a solicitor or a stock broker or a dentist or a man with a big cotton business in Manchester. I'm so glad that you are what you are. I'm afraid. کہتی مجھے اچھا نہ لگتا ہے، میں اس بات سے ڈرتی اگر تم کیا ہوتے، سالیسیٹر ہوتے. سالیسیٹر مینس لائر ہوتے، اور اسٹاک بروکر مینس کمیشن ایجنٹ ہوتے، اور ڈینٹسٹ یا پھر کوئی دندان ساز ہوتے، یعنی کہ دانتوں کا علاج کرنے والے. اور اے مین ود اے بگ کاٹن بزنس ان مینچسٹر، یا پھر ایک بہت بڑے بزنس مین ہوتے کاٹن کے مینچسٹر میں. مینچسٹر از اگین اے سٹی، انڈسٹریل سٹی آف انگلینڈ. تو کہتے اگر یہ سب ہوتا تو میں تم سے اتنی خوش نہ ہوتی. وین آئی فرسٹ میٹ یو آئی مین اسکول ماسٹرنگ از سو ڈفرینٹ، سو امپورٹنٹ، ڈونٹ یو تھنک. کہتی جب میں پہلی بار تم سے ملی تو مجھے اندازہ ہوا کہ اسکول ماسٹرنگ جو ہے وہ ایک مختلف جاب ہے اور بہت اہم بھی ہے. کیا تمہارا یہ خیال نہیں ہے؟ ٹو بی انفلوئنسنگ دوز ہو آر گوئنگ ٹو گرو اپ اینڈ میٹر ٹو دا ورلڈ، کیونکہ تم ان لوگوں میں سے ہو جو کہ ینگ جنریشن کے مائنڈس کے اوپر اثر انداز ہوگے اور دنیا کے لیے امپورٹنٹ بھی ہوگے. چپس سیڈ ہی ہیڈنٹ تھاٹ آف اٹ لائک دیٹ. چپس نے کہا کہ اس نے اس کے بارے میں ایسا کچھ نہیں سوچا، اور ایٹ لیسٹ ناٹ آفن، یا کم از کم بہت بار نہیں سوچا. ہی ڈیڈ ہز بیسٹ. اٹس ٹرو دیٹ ہی یوز ٹو پٹ ہز بیسٹ سروسز ان ہز جاب. ہی یوز ٹو گیو ہز بیسٹ ان ٹیچنگ، لیکن اس نے ٹیچنگ کو کبھی اتنا امپورٹنٹ سمجھا نہیں تھا. دیٹ واز آل اینی تھنگ کوڈ ڈو ان اینی جاب. اور ایک انسان جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے، کسی بھی جاب میں ہو تو اپنی بہترین سروسز دے سکتا ہے، یہی سب کچھ ہوتا ہے. اور وہ بھی بینگ اے ٹیچر ہی واز گیونگ ہز بیسٹ ٹو دا بروک فیلڈ. یس آف کورس چپس، آئی ڈو لو یو فار سیئنگ سمپل تھنگس لائک دیٹ. اینڈ وٹ واز دا response of Lady Catherine? She said that she liked Mr. Chips for saying simple things. وہ کس لیے پسند کرتی ہے؟ سادہ باتیں کہنے کی وجہ سے. Because Chips was not over exaggerated or boastful type of person. Okay then girls, thank you so much, and that's all for today.